مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہوا ہے، وہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، میں جو ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ نارمل ہیں، جن پر جادو ٹونے کے اثرات ہوں، ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 22 جولائی تک ہوگی، ان کا برج سرطان ہوگا، سٹار کینسر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، وہ بزنس مین ہے۔ تو آپ کا اس مہینے کاروبار پہلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا، اس کے بعد آپ کا کاروبار انشاءاللہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ پہلے ہفتے کے اندر آپ کو کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں، سکون سے اپنا ٹائم ایک ہفتے کا گزاریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آخری جو 3 ہفتے ہوں گے پہلے ہفتے کے بعد، وہ آپ کے بہت اعلیٰ رہیں گے۔ آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، نئے آپ کو انشاءاللہ پروجیکٹ ملیں گے اور نئے گاہک بنیں گے، اور اس مہینے کے اندر آپ کو پکے گاہک جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ تو آنے والے 3 ہفتے جو ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ پہلے ہفتے کے اندر معاملات کچھ ٹھنڈے رہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی، تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ آپ میں سے کچھ معاملات بگڑیں گے، کچھ ٹھیک ہوں گے، مگر آخری جو ہفتہ ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ پہلے 3 ہفتے آپ کے لیے درمیانے سے رہیں گے، نہ بہت برے نہ اچھے، بس درمیانہ سا ٹائم آپ کا گزرے گا۔ اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس بے روزگار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں یا کاروبار نہیں ہے، خاص طور پر اس مہینے کے اندر وہ لوگ جو شراکت کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس چیز سے گریز کریں۔ آپ کو اس مہینے میں شراکت داری جو ہے وہ راست نہیں آئے گی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ کافی اعلیٰ رہے گا۔ انشاءاللہ پہلے 2 ہفتوں کے اندر ہی آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ نخرہ نہ کریں، نخرے کے بغیر جو بھی اللہ کی ذات کی طرف سے آپ کو رزق کا وسیلہ بنے اسے اپنا لیں۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی، تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت برا ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اس مہینے کے اندر بیرون ملک جانے کی کوشش نہ کریں، اور خاص طور پر کسی کو پیسے نہ دیں، کیونکہ فراڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بات کرتے ہیں ان بچے بچیوں کی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، خاص طور پر پہلے لڑکے، تو من پسند شادی کے اندر آپ کی طرف سے زیادہ ڈھیل ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر والے آپ کی من پسند شادی کے لیے مان جائیں گے۔ اس مہینے کے اندر چانسز کافی زیادہ ہیں، اور اگر لڑکی والے نہیں مان رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی طرف کوشش کرنی چاہیے، پھر اس طرف کوشش کریں گے تو وہ بھی چانس ہیں کہ اس دفعہ مان جائیں گے۔ یہ مہینہ آپ کی من پسند شادی کے لیے بہتر رہے گا۔ ویسے آپ کا اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ آپ کی شادی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی باہر شادی ہوگی، رشتہ ہوگا، خاندان میں ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بچیوں کی، میری بیٹیوں کی، تو آپ کے جو من پسند شادی کے معاملات ہیں وہ اس مہینے اچھے رہیں گے۔ جس کو آپ پسند کرتی ہیں وہ اپنے گھر والوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کرے گا پہلے ہفتے کے اندر۔ اگر پہلے ہفتے کے اندر یہ چیز نہ ہو تو پھر آپ کو اپنے حالات کے اوپر غور کرنی چاہیے۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں اس کے علاوہ جو بچیاں جن کی ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کا رشتہ داروں کے اندر شادی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی طرف، تو گھریلو معاملات میں سب سے پہلے میری مائیں اور بہنیں، آپ کا غصہ اس مہینے آپ کو کافی زیادہ نقصان دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ آپ کی باتیں جو ہیں وہ الٹ سمجھی جائیں گی۔ بہت سے ایسے باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گی، مگر آپ وہ پھر بھی کریں گی، یعنی کہ فضول بات کرنے کی آپ کی زبان سے اس مہینے فضول باتیں اور غصہ دلانے والی باتیں بہت زیادہ نکلیں گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور سوچ سمجھ کر بات کریں۔
اب بات کرتے ہیں میرے بھائیوں کی، تو آپ کی طرف سے یہ مہینہ تھوڑا سا ٹھنڈا گزرے گا، یعنی آپ اپنے گھر کے معاملات کو سلجھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کاروباری معاملات کے اندر آپ کو تھوڑی بہت پریشانی ہوگی، وہ اگر ہوگی تو گھریلو معاملات کی وجہ سے ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھریلو معاملات کو بہترین بنانے کے لیے جو میں نے صدقہ اور پڑھائی بتائی ہے، دونوں میاں بیوی اگر کریں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے کی اور آپ کی پڑھائی کی۔ جی تو آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی نومبر کے مہینے کے اندر شروع میں آ رہا ہے ربیع الاول، اور اس کے اینڈ میں آتا ہے ربیع الثانی، یعنی کہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں 3 مہینے۔ ان تینوں مہینوں کو ملا کر ان کے برجوں کا حساب نکال کر جو 12 کے 12 سٹارز ہیں، اس میں عورت اور مرد کی علیحدہ علیحدہ پڑھائی بنتی ہے۔ جو آپ کی پڑھائی آپ کے سٹارز کے مطابق سب سے بہترین پڑھائی بنے گی وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، 5 چھٹا بڑا گوشت آپ نے لینا ہے۔ یہ گوشت آپ نے پہلے اتوار یعنی کہ نومبر کے پہلے اتوار کو آپ نے اپنے سر سے 5 بار وار کے تو آپ نے کسی ویرانے میں پھینکنا ہے۔ 5 چھٹا بڑا گوشت 5 بار اپنے وہ سر سے وارنا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے سر سے واریں، اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے سر کے اوپر سے وار لیں اور پھر لے جائیں، اپنے سر سے نہ واریں۔ جہاں پھینکنا ہو وہاں پر اپنے سر سے وار کر پھر پھینکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ کا ہوگا، پہلے اتوار والے دن آپ یہ کریں گے۔ آپ کے سٹار کی پڑھائی، یہ صرف میں مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور ایک خاص بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص میری یہ ویڈیو اتوار گزرنے کے بعد دیکھ رہا ہے تو وہ جب دیکھے اس کے بعد والے اتوار سے وہ یہ صدقہ کرے اور یہ پڑھائی شروع وہ پہلے دن سے ہی کر لے گا۔ تو آپ کی پڑھائی ہے یا قادر ہو یا رحمان ہو یا وہاب ہو، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے 291 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 11 بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ اب آ جاتے ہیں میری ماؤں اور بہنوں کی طرف، تو آپ کا صدقہ ہے، آپ نے اس مہینے کے پہلے ہفتے والے دن ایک انڈا لینا ہے، جو اپنے بچوں کے سر سے لے کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ 7 بار وارنے کے بعد کسی چورستے میں یا کسی چاہے تو اپنی گلی میں پھینک دیں تاکہ جہاں پر گزر ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا، کیونکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم یہ پھینکتے ہیں تو کسی اور کے اوپر ہمارا اتارا چڑھ جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ نے وہاں پر پھینک دینا ہے، رستے کے اندر پھینکیے گا اور ٹوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی پڑھائی آ جاتی ہے یا ودودو یا رحمانو، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی 11 بار اور ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے، یعنی کہ جب یاد آئے، وضو بغیر وضو کے اندر اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو وضو بغیر وضو کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا، صدقہ دینے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔